بابر ڈوگر صاحب، یہ جو صدارتی نظام کی پھر سے بحث چھڑ گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ لوگ تنگ آ جاتے ہیں، ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوتے، ہر جگہ وہ دیکھتے ہیں کچھ بہتر نہیں ہو، کچھ وہ جو تبدیلی سرکار کا نعرہ تھا وہ تبدیلی بھی کوئی تبدیلی نہیں لا سکی، اس لیے ایک تبدیلی لوگ چاہتے ہیں اور پھر یہ بحث چھڑ جاتی ہے۔ اسامہ صاحب، جب کوئی گورنمنٹ ڈیلیور کرنے میں فیل ہو جاتی ہے تو پھر عام ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید یہ نظام ٹھیک نہیں ہے اور اس نظام میں ڈیلیوری پاسبل نہیں ہے۔ اس سسٹم کے اندر رہ کر جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ڈیلیوری ہو نہیں سکتی۔ لیکن یہ جو صدارتی نظام کی بحث ہے، میں سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ یہ صدارتی نظام کی کیا ہمارے آئین میں کوئی پروویژن ہے؟ صدارتی نظام کس طرح سے آ سکتا ہے؟ اسامہ صاحب، ہمارا جو آئین ایگزسٹ کرتا ہے اس میں تو صدارتی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی کوئی پروویژن موجود ہی نہیں ہے۔ آپ کو اس میں آئین تبدیل کرنا پڑے گا، بلکہ وہ ایک لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی جو اس کو کر سکے گی۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ کر بھی نہیں سکتی، 2/3 میجورٹی تو یہاں پر ہے ہی نہیں ہے۔ اگر بات یہ بھی ایمرجنسی بھی کی جا رہی ہے کہ 3 مہینے کے لیے ایمرجنسی لگا دی جائے گی، سارا سسٹم جو ہے وہ ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف چلا جائے گا۔ میں آئین کو دیکھ رہا، آئین کی جو آرٹیکل 232 ہے اس میں ایمرجنسی کے نفاذ کی بات ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ملک میں 3 مہینے کے لیے ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے، بشرطیہ کہ کوئی سیریس ایکسٹرنل تھریٹ ہو یا انٹرنل تھریٹ ہو جس کا مقابلہ کرنا پروونشل گورنمنٹ یا گورنمنٹ کے بس میں نہ ہو، تو ایسی صورت میں ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن اس ایمرجنسی کو 1 مہینے کے اندر آپ نے نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ ان دونوں سے اس کو منظور کروانا ہے۔ صحیح۔ تو اسامہ صاحب، ایمرجنسی کا نفاذ جو ہے مجھے تو وہ بھی ممکن نظر نہیں آتا۔ پہلی بات تو یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ کوئی سیریس انٹرنل یا ایکسٹرنل اول تو ایمرجنسی لگانا، پھر ایمرجنسی میں ایسی قانون سازی کرنا جو آئین کی سے متصادم آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے، بڑی عجیب بات لگتی ہے۔ بلاول بھٹو نے ایک اور خطرے کی نشاندہی کر دی ہے، اس سے بھی بڑھ کر، یعنی آئین تو ظاہر ہے کہ ایک مقدس دستاویز ضرور ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے کیا خطرہ ظاہر کیا ہے، ذرا دیکھیے۔ جب یہ الزام جا رہا ہے حکومت پر کہ جی وہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں، دھیان ہٹانا چاہ رہے ہیں، لیکن حکومت کیا کہتی ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور شاہد خان عباسی سابق وزیر اعظم وہ کیا کہتے ہیں، خواجہ آصف صاحب نے کیا کہا ہے وہ بھی دکھائیں گے۔ لیکن غلام محمد صاحب، یہ صدارتی نظام کے بارے میں بلاول صاحب کی بات سنی تو وہ تو ڈکٹیٹرشپ آئی، کبھی صدارتی نظام ملک میں اس طرح سے نہیں آیا، ڈکٹیٹر آیا۔ اگر پرویز مشرف کی بات کریں تو تب بھی وہ تو پارلیمانی نظام لے کر آئے تھے، اس وقت بھی وزیر اعظم تھے۔ تو کیا واقعی صدارتی نظام اتنا خطرناک ہے؟ یہ فرق اتنا خوفناک کیوں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم آئین پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو آئین پاکستان میں کہیں کوئی گنجائش ایسی موجود نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم صدارتی نظام کو نافذ کر سکیں۔ بالکل صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص یہاں پہ صدارتی نظام کے نفاذ کی بات کرتا ہے، میرے خیال میں وہ پارلیمانی جو نظام ہے اس سے وہ متنفر اپنے تئیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے جو کام کیے جانے والے ہیں، جو کام نہیں کیے جا سکتے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اس آئین کو اگر لپیٹ دیا جائے جس طرح سے اس سے پہلے سابق صدر ایوب خان نے کیا ہے، اس کو آئین کو ہیلڈ ان ابائش کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ ترمیم لائے اور اس ترمیم کے ذریعے سے وہ صدارتی نظام ہی ملک میں رائج تھا، اور ون اینڈ اونلی انہوں نے اپنے طور پہ اس نظام کو چلایا۔ اسی طرح سے اگر آپ ضیاء الحق صاحب کو دیکھیں، اس میں پارلیمانی سیٹ اپ لایا تو ضرور گیا، شورا بنائی گئی تھی، اور جس طرح سے شورا بنائی گئی سب کو پتہ ہے کہ کون کون سے لوگ کہاں سے چن کے اس کی شورا جو ہے وہ کمپلیٹ پہلی شورا بنائی گئی، پھر اس کے بعد اس کے انتخابات بھی ہوئے 86 میں۔ تو یہ ساری صورتحال، اور پھر مشرف صاحب کا دور دیکھیں، ان کا 2227 AAA جو انہوں نے وہ ایمرجنسی کے بعد ایمرجنسی پلس، اور پھر اس میں آئین میں امینڈمنٹ کی جس کا لیگل کور بھی انہیں فراہم کر دی گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، تو وہ بھی ہول سول ہر طرح کا اختیار رکھتے تھے۔ آپ اگر اس ہماری تاریخ کو دیکھیں تو 35-40 سال تک پاکستان میں آلموسٹ اسی طرح کا نظام رہا ہے جس کو ہم صدارتی نظام، یعنی کہ ایک مرتکز اختیارات ایک شخص میں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے، بلکہ ان کے ترقی معکوس ہوئی ان کے دور میں بھی، اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔
اصل پرابلم یہ نہیں ہے کہ پارلیمانی نظام ہوگا یا صدارتی نظام ہوگا، ہمیں کوئی لیڈرشپ ابھی تک نظر نہیں آ رہی کسی بھی لحاظ سے جو پاکستان کو ایٹ لیسٹ 25-30 مسئلہ یہ ہے کہ لوگ لیڈرشپ سے مایوس ہو رہے ہیں. اچھا چلیں، اب لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے تو یا تو حکومت ہے لیڈرشپ میں یا پھر اپوزیشن نظام کا حصہ تھے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. اب آپ کو بھی لگتا ہے کہ اتنے خطرناک صدارتی نظام کی کوشش بھی اگر کی جاتی ہے تو ملک ٹوٹ جائے گا، یا آئینی طور پر جس طرح ایک دور میں نواز شریف صاحب کے پاس 2/3 میجورٹی آ گئی تھی تو وہ جس طرح امیر المومنین بننا چاہتے، اگر اس طرح کا کچھ کوئی آ کر لے، اتنی زیادہ میجورٹی لے آئے اور پھر پہلے لوگوں کو اعتماد ملے کہ جی آپ مجھے ووٹ کریں، اتنا ووٹ دیں کہ ہم پھر صدارتی نظام لائیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ آگے تو ہم آئین بدل دیں گے. اسامہ صاحب، دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر صدارتی نظام ہے، جیسے چائنا ہے، امریکہ ہے، بہت سارے ممالک میں صدارتی نظام ہے، فرانس ہے، لیکن الٹیمیٹلی صدر جو ہے وہ بھی ایک الیکٹورل پروسیس کے ذریعے سے بنتا ہے. جی اب صدارتی نظام کا جو پاکستان میں کنسیپٹ ہے، جس طرح سے ابھی غلام مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ ایوب خان صاحب نے مارشل لا لگایا، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق جو ہیں انہوں نے مارشل لا لگایا، اس کے بعد پرویز مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے مارشل لا لگایا. تو یہ ڈکٹیٹرز ہی جو تھے جب وہ آئے اور انہوں نے آئین کو ہیلڈ ان ابینس کیا، آئین کو سسپینڈ کر دیا اور سارے اختیارات جو تھے وہ انہوں نے اپنے اندر مرکوز کر لیے. تو یہ کنسیپٹ جب آتا ہے صدارتی نظام کا آتا ہے تو شاید یہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی مارشل لا کی بات کی جا رہی ہے کہ شاید کوئی فوجی ڈکٹیٹر آئے گا اور سارے نظام پر وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا. میرے نزدیک چاہے وہ صدارتی نظام ہو اور چاہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ والا سسٹم ہو، پارلیمانی سسٹم ہو، دونوں جو سسٹمز ہیں ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطیہ یہ کہ یہ آئین کے اندر رہ کر یہ تبدیلی ہے. آئین میں آپ چینج کریں، جو بھی پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ لانا ہے تو اس میں پریزیڈنٹ جو ہے وہ عوام کے ووٹ سے آئے گا نا، اوپر سے تو نہیں مسلط ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے، عوام کے ووٹ سے جو بھی ہے یہی ایک، لیکن پہلے گورنمنٹ ایسی ہے جو اتنی میجورٹی لے یا کنسنسس ڈیولپ کرے 2/3 میجورٹی کے ساتھ، پھر وہ آئین میں تبدیلی کر سکے گی. تو پھر ہی اس کا مطلب ہے حکومت بھی نہیں چاہ رہی صدارتی نظام، لیکن لوگ تنگ ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو یہ بحث چڑھ جاتی ہے. نہیں بحث آپ یہ دیکھیں کہ کون لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹ سے یہ بات کوشش کی گئی ہے کرنے کی اور یہ بات سامنے لائی گئی ہے. اب چند ایک 5-10 لوگ ہیں، ان کے اکاؤنٹ سب ان کو جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. تو وہ صورتحال کو مینیپولیٹ کر کے یہ واقعتاً ایک ایسی کوشش نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک طالب علم جو پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہے، کانسٹیٹیوشن کا طالب علم ہے، وہ جانتا ہے اس بات کو کہ پہلے ایک ایسی لیجسلیٹو اسمبلی ترتیب دینی پڑے گی، اس کے انتخابات کروانے پڑیں گے جس کو آئین میں ترمیم کا فلی اختیار دیا جائے گا. وہ اگر پوری طرح سے وہ اسمبلی اپنے ووٹ لے کر وہ آتی ہے، لیکن غلام مرزا صاحب آئین میں لیجسلیٹو اسمبلی کا کنسیپٹ نہیں ہے. جو بھی گورنمنٹ میجورٹی رکھتی ہے، 2/3 میجورٹی جس کے پاس ہے، وہ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے، کسی بھی قسم کی ترمیم کر سکتی ہے. آئین میں ترمیم ضرور کر سکتی ہے. یہ تو بنیادی ڈھانچہ ہی تبدیل کرنا ہے، آپ نے، آپ کے ملک کا نام تبدیل ہونا ہے. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، آپ نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا نظام اسلامی پارلیمانی نظام ہوگا، عوام کی نمائندگی ہوگی. آپ نے اس کو صدارتی نظام کے اوپر لے کے جانا، آپ کی پورا کے پورا آئین، آپ کا بنیادی ڈھانچہ اسٹرکچر تبدیل ہوگا، آپ کا پریمبل تبدیل ہوگا، آپ کی ساری چیزیں تبدیل ہونی ہیں. یہ لیجسلیٹو اسمبلی کے بغیر نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن آئین میں ترمیم ہو سکتی، لیکن آپ نے تو آئین ہی ختم کر دینا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.